سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے لائے ہیں سعودی عرب بھر کی تازہ ترین اوتھینٹک خبریں۔ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کرنے والے ہیں جو آپ کے لیے غیر ملکی ہونے کے ناطے جاننا ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج پہلی خبر کے ساتھ۔ جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی حوثی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اتحادی افواج نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو نشانہ بنانے کی حوثی کوشش ناکام بنا دی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتحادی افواج نے کہا کہ حوثی ملیشیا نے جنوبی علاقے کو 2 ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ رڈار پر اطلاع ملتے ہی سعودی فضائیہ نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے دونوں ڈرونز کو فضا میں تباہ کر دیا۔ اتحادی افواج نے کہا سعودی عرب کی شہری آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت چاق و چوبند ہے۔ ویکسین کی تیسری خوراک امور صحت سے منسلک افراد کو دی جائے گی۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلاری نے کہا کہ دنیا میں کورونا کی وبا مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، ہمیں اس وبا کے مکمل خاتمے تک مل کر کام کرنا ہوگا۔ کورونا کے حوالے سے ضوابط میں نرمی کے بعد آئندہ مرحلے میں 2 نکات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سبق نیوز کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے مشترکہ پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے مزید کہا سعودی عرب میں کورونا ویکسین کی تیسری خوراک بوسٹر ڈوز خطرناک امراض میں مبتلا لوگوں کو دی جا رہی ہے، تاہم جلد ہی امور صحت سے متعلق افراد کو بھی تیسری خوراک دی جائے گی کیونکہ انہیں اس مرض سے خطرے کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ترجمان صحت نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ آئندہ مرحلہ میں جس میں کورونا ضوابط پر پابندی میں نرمی کی گئی ہے، ہمیں 2 بنیادی اہم باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، جن سے سب سے اہم نقطہ معاشرے میں آگاہی پیدا کرنا اور دوسرا بند مقامات پر ضوابط پر عمل کرنا شامل ہے۔ ڈاکٹر عبدالعالی نے مزید کہا کہ متعلقہ اداروں کے اہلکار بھی سنجیدگی سے ضوابط پر عمل درآمد کرائیں تاکہ وبا کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ رہا جا سکے۔ ترجمان صحت نے کورونا ویکسین کے حوالے سے دوسری خوراک کے بارے میں زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک دوسری خوراک نہیں لی وہ لوگ اس کو جلدی لینے میں بالکل دیر نہ کریں، اس کو بہت جلد اس کا اہتمام کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ حاملہ خواتین بھی ویکسین کی خوراکیں لے سکتی ہیں، یہ بالکل محفوظ ہے، بلکہ کورونا وائرس کی نئی شکل ڈیلٹا سے حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ بلا کسی خوف کے ویکسین کی دوسری ڈوز لگوا لیں۔ SOPs میں نرمی کا فیصلہ مساجد پر لاگو نہیں۔ وزارت اسلامی امور دعوت الشان نے کہا کہ SOPs میں نرمی کے فیصلے کا نفاذ مساجد پر لاگو نہیں ہوگا۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت نے کہا تمام مساجد میں پہلے کی طرح SOPs پر عمل درآمد جاری رہے گا۔ وزارت اسلامی امور کے جازان میں دفتر میں ترجمان شیخ محمد القریری نے کہا کہ SOPs میں نرمی نہ کرنے کا فیصلہ مساجد کی خصوصیت کی وجہ سے ہے۔ عام طور پر مساجد کو بند مقامات میں شمار کیا جا سکتا ہے جہاں ہر عمر سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگ نمازوں کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ مساجد میں نمازیوں کی صحت کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا ممکن نہیں اور نہ ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کس کو کیا بیماری ہے۔ بعض اوقات مساجد میں داخلے سے پہلے توکلنا نہیں دیکھا جا سکتا جس کے ذریعے نمازی کا سٹیٹس معلوم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ SOPs میں نرمی کے فیصلے سے مساجد کو استثناء دیا گیا ہے، تاہم وزارت اسلامی امور نمازیوں میں سماجی فاصلہ ختم کرنے اور SOPs میں نرمی کے لیے حالات کا جائزہ لے رہی ہے۔ صحن مطاف صرف عمرہ زائرین کے لیے مخصوص۔ ادارہ امور حرمین شریفین کے ترجمان ہانی حسنی حیدر کا کہنا ہے کہ مسجد الحرم میں صحن مطاف صرف عمرہ زائرین کے لیے ہی مخصوص ہے۔ عاجل نیوز کے مطابق ترجمان امور حرمین نے کورونا ضوابط کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے مزید کہا نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرم کا بالائی حصہ اور دیگر حصہ کھلا ہے جہاں سنت اور نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کم عمر کے بچوں کے حوالے سے سوال پر ترجمان کا کہنا تھا کہ تاحال 12 سال سے کم عمر کے بچوں کا حرم مکی شریف میں داخلہ منع ہے، تاہم امید ہے کہ مستقبل قریب میں بھی اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا۔ ترجمان امور حرمین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ عمرہ کی ادائیگی کے علاوہ مسجد الحرم میں نماز باجماعت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے لیے تمنا یا توکل اپلیکیشن کے ذریعے پرمٹ کی پابندی برقرار ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تاہم عمرہ اور حرمین میں حاضری کے لیے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا بنیادی شرط ہے۔ وہ لوگ جنہوں
نے کورونا ویکسین کی دوسری خوراکیں نہیں لگوائی انہیں پرمٹ جاری نہیں کیا جا رہا۔ واضح رہے اتوار 17 اکتوبر سے حرمین شریفین میں نرمی کرتے ہوئے سماجی فاصلے کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد صفوں میں نمازیوں کے درمیان فاصلہ کی پابندی ختم ہونے سے حرمین میں آنے والوں کی گنجائش میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ضوابط میں نرمی کے ساتھ ہی حرمین شریفین میں مکمل گنجائش کے ساتھ نمازیوں اور زائرین کو پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ پرمٹ کے لیے کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز بنیادی شرط ہے۔ اجتماعات میں کورونا کی پابندیوں میں نرمی کا خیر مقدم۔ کورونا کے باعث سامنے آنے والے بے لوث جذبوں کو سعودی عرب میں بھی بہت یاد کیا جائے گا۔ کورونا کے عالمی وبا کے پھیلاؤ کو محدود رکھنے کے لیے سماجی اجتماعات، شادی تقریبات اور پارٹی وغیرہ پر وہ بڑی حد تک پابندی عائد تھی۔ عرب نیوز کے مطابق ایک لمبے عرصے تک لوگوں نے محسوس کیا وہ کون سے ایسے کام ہیں جو انجام دینے کے قابل نہیں تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے عام لوگوں نے معمول کی ذمہ داریوں کی تعداد میں کمی کر دی تھی۔ سماجی تقریبات میں تعداد کی حد پر لگی پابندیوں کے خاتمے کا اعلان سنتے ہی اسکول کے ایک ریٹائرڈ پرنسپل حامد صادق البکری نے سکون کا سانس لیا۔ انہیں اس سے پہلے محدود تعداد میں مہمانوں کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کی تقریب کے لیے تیاری کی تھی۔ یہ اعلان سننے کے بعد انہوں نے کہا، مجھے لگتا ہے میں سب سے اہم ہوں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ملک کورونا وائرس کے نادیدہ دشمن کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسجد الحرم میں 1.5 سال کے بعد سماجی فاصلے کے بغیر نماز ادا کی گئی۔ مسجد الحرم میں 1.5 سال سے زائد عرصے کے بعد کل سے نماز فاصلے کے بغیر ادا کرنا شروع ہو گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اور نماز کے امام کو تکبیر اولیٰ کہنے سے پہلے جو استوا اقیموا صفو صفکم تراسو کہتے ہوئے سنا گیا۔ یہ وہ الفاظ ہے جب امام کہتا ہے کہ صفوں کو سیدھا کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ یہ خوبصورت الفاظ سننے کو تھے کہ ایک خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا، اور کورونا وبا کے بعد حرمین شریفین سمیت پوری دنیا کی مساجد میں سماجی فاصلے پر عمل درآمد ہوا، اور اماموں نے وہ یہ الفاظ کہنا چھوڑ دیے تھے۔ ابھی یہ الفاظ سن کر ایک خوبصورت احساس پیدا ہوا۔ چھٹی پر گئے ہوئے لوگ نئے پاسپورٹ پر واپس کیسے آئیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ ایک شخص سے جوازات کے ٹویٹر پر پوچھا گیا کہ وہ چھٹی جانا چاہتا ہے جبکہ پاسپورٹ کی مدت میں ابھی صرف 3 ماہ اور 5 دن باقی ہیں، کیا 6 ماہ کی چھٹی جا سکتا ہوں یا سفارت خانے سے پہلے پاسپورٹ تجدید کرانا ہوگا؟ محکمہ پاسپورٹ امیگریشن جوازات کے اس حوالے سے کہنا ہے کہ قانون کے مطابق خروجدہ ویزا حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے پاسپورٹ کی مدت کم از کم 3 ماہ سے زائد ہو۔ مدت پوری ہونے پر خروجدہ ویزا جاری کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو بیرون ملک سفر کے لیے ایگزٹ انٹری ویزا، جسے خروجدہ کہا جاتا ہے، حاصل کرانا لازمی ہے، جبکہ پاسپورٹ انٹرنیشنل ٹریول ڈاکومنٹ ہے۔ اگر اس کی مدت 3 ماہ سے کم ہو تو اس صورت میں خروجدہ ویزا جاری نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے، ایسے غیر ملکی جو بیرون ملک چھٹی پر وطن ایسے میں ان کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ واپسی پر آنے سے پہلے نیا پاسپورٹ بنوا لیں اور واپسی کے موقع پر نئے پاسپورٹ کے ساتھ پرانے پاسپورٹ کو اٹیچ کر دیں، اور تاکہ امیگریشن کے وقت آپ کے پاسپورٹ کی انٹری اس پر ممکن ہو سکے۔ دوسری طرف ٹویٹر پر جوازات سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن کی موت واقع ہو جائے، اس کا اقامہ بھی ایکسپائر، جبکہ لواحقین تدفین اپنے ملک کرنا چاہتے ہوں تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جوازات کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے احوال المدینہ سول افیئر سے رجوع کریں، جہاں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ اس کے بعد جوازات سے رجوع کریں، جس کے لیے ابشر اکاؤنٹ کے پورٹل رسائل و طلبات کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے پولیس رپورٹ، گورنریٹ اور متوفی کارکن کے سفارت خانے سے حاصل کیا گیا NOC سسٹم میں اپلوڈ کریں تاکہ خروج کی کارروائی مکمل ہو سکے۔ اس حوالے سے میڈیکل رپورٹ کے علاوہ کارگو کے لیے انشورنس پالیسی بھی ہونا ضروری ہے، جو میت کو کارگو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ سعودی عرب نے مکمل گنجائش کے ساتھ تمام ایئرپورٹس چلانا شروع کر دیے۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن گاکا نے ملک کے تمام ایئرپورٹس کو مکمل گنجائش کے ساتھ چلانا شروع کر دیا۔ گاکا کے ویب سائٹ پر جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ اتھارٹی نے سعودی عرب کے ایئرپورٹس کو مکمل گنجائش کے ساتھ چلانے کے حوالے سے تمام ایئر لائنز کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ اتوار سے سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹس کو ان کی مکمل گنجائش کے ساتھ چلانا شروع کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے، سعودی عرب میں SOPs میں نرمی کے فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں متعدد فیصلوں پر شاہی منظوری کا اعلان کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے، کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی نہیں ہوگی۔